پڑھتے ہیں سید امین القادری صاحب کا بیان، عید کا بیان ہے، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اس بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں کہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، پلٹنے کو، یہ پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشیوں کو عید کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عید ہے، عید گاہ پر میدان محشر کا سما ہوتا ہے، جیسے سما میدان محشر میں ہوتا ہے ہوگا، وہ سما عید کے دن عید گاہ پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جیسے عید گاہ میں لوگ الگ الگ لباس پہن کر آتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو گویا کہ عید گاہ یہ منظر پیش کرتی ہے کہ جیسے آج تم اپنی دولت کے حیثیت کے اعتبار سے الگ الگ شکل میں آئے ہو، الگ الگ لباس میں آئے ہو، ویسے ہی قیامت کے دن جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس دن تم اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت میں اٹھو گے۔ یعنی آج جس کے پاس جتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنا قیمتی لباس موجود ہے، اس کے پاس اتنا خوش لباس موجود ہے، لیکن وہاں جس کے پاس جتنے اچھے اعمال ہوں گے، وہاں اس کو خوشیوں کا معاملہ اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا، اسے شان اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے عظمت اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے اس بزرگی اتنی زیادہ عطا کی جائے گی۔ جب امام آتا ہے، امام کے آنے سے پہلے آپ کو انتظار ہوتا ہے، تو میدان محشر کا یہ بھی منظر ہے۔ قیامت کے دن جیسے عیدگاہ پر سب امام کا انتظار کرتے ہیں، ویسے قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ خاموش چپ چاپ ہو کر کے سنتے ہیں۔ خطبے کے آداب میں ہمارے بزرگوں نے لکھا دائیں بائیں دیکھنا بھی حرام ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ درود شریف جو ہے وہ بھی دل میں پڑھنے کے لیے فرمایا گیا۔ اگر اس میں مبارک مصطفیٰ جان رحمت کا آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی سب کو خطیب کی طرف متوجہ ہونا ہے، نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں، سب لوگ بالکل اٹینشن ہو کر کے امام کی طرف متوجہ ہوتے اور خطبہ سنتے ہیں بلا تمثیل۔ میدان محشر میں اللہ جب فیصلہ سنائے گا، کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کوئی منہ کے بل گھسیٹا جانے والا ہوگا، کوئی جہنم کا ایندھن بننے والا ہوگا، کسی کو اللہ اکبر تارکول کا لباس پہنایا جانے والا ہوگا۔ جس طریقے سے خطیب کو سب چپ چاپ سنتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک جب فیصلے فرمائے گا، اس وقت لوگوں کی خاموشی کا عالم یہی ہوگا۔ میں اور آپ کیا، ہم جیسے گنہگار اور پاپی کیا، قرآن معصوم لوگوں کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ اس دن تو جبریل امین بھی سارے فرشتوں کے ساتھ، سب فرشتوں کی صفیں ہوگی، اور صف بصف سب فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس دن جبریل بھی جرات نہیں کریں گے کلام کرنے کی، الا من اذن، سوائے اس کو جس کو میرا اللہ اجازت دے گا۔ سب چپ ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ الا من اذن، یہ الا من اذن بتا رہا ہے کہ کوئی تو بولے گا اور کسی کی تو سنی جائے گی، اور جب وہ بولیں گے تو حکم ہوگا محبوب آج تمہارے ہی لیے تو ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، آج تو آپ ہی کی سنی جائے گی۔ تو میدان محشر کا سما یہ عیدگاہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب عید کی نماز میں آنے والوں، عید پڑھ کر پکچر میں جانے کا پلان نہیں کرنا۔ میدان محشر کا سما جس کو یاد رہے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد فلم میں جانے کا پلان کرے گا؟ عید کی نماز میں جسے میدان محشر کا منظر یاد آئے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے کا پلان کرے گا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عید کی خوشیوں کی موج مستیوں میں کیا بیویوں کو طلاق دے گا؟ یہاں پر شہر کے باہر لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے شہر کا بڑا مسئلہ ہے۔ عید کی چھٹیوں میں جتنی طلاقیں واقع ہوتی ہے، اتنی طلاقیں سال بھر میں کبھی واقع نہیں۔ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں، یہ بھی دارالفتاح میں لوگوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بھی ہمارے شہر کے عمائدین موجود ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ سوچے تو صحیح، کہاں خدا بخشش کا پروانہ عطا کر رہا ہے اور کہاں عید کی چھٹیوں میں طلاق کی شرح واقع ہو رہی۔ حیرت یہ ہے
کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ایک مرثیہ گا رہے ہیں، بے شک مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں مسلمان کتنے ہیں؟ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں۔ آج وہ عید سعید جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا اور فرمایا غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو، یہ عید ہے، غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو۔ آج میری قوم جتنے بینروں پر اور ہولڈنگز پہ خرچہ کر رہی ہے، اگر وہ پیسے بچ جائیں تو درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں غریبوں کی جھولیاں بھر سکتی ہے۔ لیکن اس قوم کو تو نام ہی چاہیے، بے شک بے شک ہم تو نام کے لیے اتنا مر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھینی جائے گی وہ اپنا نام ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر امین القادری مر جائے تو آج جو امین القادری کو مائک پہ بلاتے ہیں کہہ کہ امین القادری آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نام چھینتا ہے۔ جس ہولڈنگز پر نام کے لیے تصویروں کے لیے غریبوں کو فراموش کر رہے ہو، اگر جلسے وغیرہ ہو ضرورت کے مطابق تو الگ بات ہے، لیکن آج پورا محلہ رنگین ہو گیا تصویروں سے، حیرت کی بات۔ بے شک سبحان نام چاہیے، اللہ، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کچھ بھی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ امین القادری مرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ امین القادری کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ لے جاؤ، امین القادری کو دفن کرو، یہ کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفن کرو۔ سوچو تو صحیح، جس نام کے لیے اتنا مر رہے ہو، مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کی، امداد کی، تو اللہ آپ کو وہ نام عطا کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، لوگوں کی محفلوں میں سلامت رہو گے، لوگوں کے قلوب و اذہان میں سلامت رہو گے۔ لیکن حیرت ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ مختصر کرنا ہے کیونکہ وقت پر گفتگو مکمل کر کے ہمیں بات ختم کرنا ہے، بے شک سبحان نماز کا طریقہ بھی اللہ۔ آپ نے سننا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی خبر آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا۔ اس کو غور سے سننا، میری اختتامی بات ہے۔ آج کے حالات، اچھا یہ بات یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، سیکھا کسی انسان سے نہیں اور سیکھا سب کو رہے، اس لیے کہ ان کا استاد، ان کا خدائے وحدہ لا شریک۔ یہ خصوصیات مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ بے شک وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، سب سکھایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے آج کے حالات کا پورا نقشہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے بے شک بے شک کہ جس طریقے سے بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے اور بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری باطل قوتیں لوگوں کو تمہاری طرف بلائے گی، جیسے لوگوں کو لقموں کو چبانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، فلاں تو بھی آ، فلاں تو بھی آ، بلاتے ہیں نا، تو بھی آ تو بھی آ، ایسے تو بھی آ پوری کائنات کے مخالفین اسلام مسلمانوں کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کو چبانے کے لیے، مٹانے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن بڑی تعداد کے باوجود بھی تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں یا سمندر میں جھاگ کی اور کچرے کی حیثیت رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرا
सब सैलाब आता है या समंदर में जब कचरा डाला जाए तो कैसे कचरे को समंदर इधर से उधर, उधर से उधर और इधर उधर ले करके जाता है। मेरे नबी गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसे होगी जैसे समंदर में या सैलाब के पानी में झांक की होती है, और लोग तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। अल्लाह मेरे नबी के असहाब पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए। एक एक बात पूछ करके सारा मामला क्लियर किया। पूछा हुजूर उस वक्त ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी मुसलमानों में कि मुसलमानों का रोब दबदबा ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये खुसूसियत दी है कि मेरा रोब दुश्मन इस्लाम पर 1 महीने की मुसाफत तक है। यानी हुजूर जहाँ रहेंगे उससे 1 महीने की दूरी तक लोगों के दिल पर खौफ तारी रहेगा। और हुजूर के सदक़े में हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने ये शान अता की कि अगर कोई रसूलुल्लाह का वफादार सच्चा उम्मती बन जाए तो उसका रोब मुखालिफीन इस्लाम पर तारी रहता है। आप देख लें मौलाए कायनात का रोब कि आज भी लोगों के दिलों पे तारी नहीं। कहने वालों ने कहा है कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का रोब नहीं लोगों के दिलों पर, तारिक बिन जियाद का रोब नहीं लोगों के दिलों पर, उमर इब्ने खत्ताब का रोब नहीं लोगों के दिलों पर। एक जमाना वो गुजरा कि इस्लाम दुश्मन खवातीन अपने बच्चे जब सोते नहीं थे तो कहती थी बेटा सो जाओ, या तो उमर आ जाएगा या तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये रोब था। और आज जिस कौम का रोब इस्लाम के मुखालिफीन के दिलों पर था, वो कौम आज चिपकली चूहे से और रात के अंधेरे में अपने साए से डर रही है। वजह जिस कौम के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए फिर उस कौम की हालत यही होती है। क्या हुआ? सहाबा ने पूछा हुजूर इस उम्मत की हैसियत ऐसी क्यों होगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 2 चीजें पैदा होगी। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 2 चीजें पैदा होगी। नंबर 1, बल्कि पहले फरमाया कि मेरी उम्मत वहन का शिकार हो जाएगी। सहाबा को फरमाया मेरी उम्मत वहन का शिकार हो जाए। पूछा या रसूल वहन क्या है? तो फरमाया 2 चीजों का नाम वहन है, हुब्बुद दुनिया व करायतुल मौत। जब मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत करेगी उस वक्त मेरी उम्मत का ये हाल होगा कि लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसा भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। आज देख लें क्या हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा नहीं हो गई? हम दुनिया की मोहब्बत में डूब नहीं गए? यही मालेगांव था आज से 5 साल पहले का, 5 साल की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त तो मुसलमान रमज़ान शरीफ में दिन को होटल नहीं चलाता था। क्यों? इसलिए कि रोज़ेदारों को मैंने क्यों चाय पिलाना है, तो रोज़ेदारों ने तो चाय नहीं पीना है। तो कहा कि फिर उन बदबख्तों को क्यों चाय पिलाना है जिन्होंने अल्लाह का खौफ दिल से निकाल कर रोज़े ही तर्क कर दिए, मैंने उनको क्यों चाय पिलाना? वो मेरी होटल पर क्यों आए मनहूस कदम लेकर बगैर रोज़े की हालत में कि मैं उन्हें चाय पिलाऊं? ये दुनिया की मोहब्बत है। जो खाने की होटलें भी तुमने शुरू कर दी और चाय की होटलें भी शुरू कर दी। याद रखना 1 महीने में कितने करोड़पति बन गए तुम। अब 11 महीने इसका भुगतान देखना क्या होगा। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की खुफिया तदबीर से आगाह करते हुए कह रहा हूं। हाँ, ये सूरत हाल है, दुनिया की मोहब्बत है ये। फिर उसके बाद दुनिया की मोहब्बत निकालो और मौत से नफरत मत करो, हालात बदलेंगे। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपने हालात जब तक नहीं बदलती अल्लाह भी उसके हालात नहीं बदलता। और इसका हल क्या है? सब रोना रो रहे हैं कि मौलाना मुसीबत में उम्मत मुसीबत में। कुरान ने तो 1400 साल पहले बता दिया कि ये हालात बदलेंगे कैसे। कुरान कहता है इन तस्बिरु व तत्तकू। सब्र कहते हैं गुनाह से बचने को। सब्र की एक डेफिनेशन, एक तारीफ ये भी है गुनाह से बचना। इन तस्बिरु, गुनाह से बचो, व तत्तकू, और तन्हाई की जिंदगी को बदल दो, यानी तन्हाई में गुनाह छोड़ दो, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे हालात को तब्दील फरमा देगा। इन तस्बिरु व तत्तकू। सबके सामने खड़े होकर के पानी ना पीने वालों, अपनी तन्हाइयों तो देखो कि हमारी तन्हाइयां कैसे गुजरती है।
جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہو تو ولیوں کی طرح بات کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہے، انٹرنیٹ کس طرح یوز ہوتا ہے، انٹرنیٹ پر کیا دیکھتے ہو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کیا دیکھتے ہو، دوسروں کو دوش دیتے ہو، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے۔ یاد رکھو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا تو میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی گردن پہ تلوار کیسے آتی ہے، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر لوگ ذلیل کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے فرمایا تھا کہ جب لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی نفرتیں لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا۔ یہ نفرتیں یوں ہی نہیں آتی، بس اینڈ پر حال آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ لوگ نفرت کی بات کر رہے ہیں ہندوستان میں، نفرت کی۔ ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے کوئی بھڑکاؤ باتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ نفرت دو وجہ سے ہوتی ہے، اس کو سن لیں۔ نمبر ایک، نفرت کوئی سیاست کی وجہ سے کرتا ہے، اور نفرت کوئی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر وہ صحیح کو غلط سمجھتا ہے۔ اس کی آسان مثال یہ سمجھیں، حضور سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت ابو جہل بھی کرتا تھا، اور مسلمانوں سے نفرت حضرت عمر بھی کرتے تھے، دونوں کو نفرت تھی۔ لیکن ابو جہل کی نفرت سیاسی نفرت تھی، اور عمر ابن خطاب کی نفرت اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھنے کی بنیاد پر تھی۔ توجہ کرنا۔ اب ابو جہل کی نفرت سیاسی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابو جہل سے اس کے بیٹے اکرمہ نے پوچھا، ابا یہ آپ چھپ چھپ کر جو محمد سے قرآن سنتے سچائی کیا بتائیں، آخر آپ کو کیا قرآن سننے کی ضرورت ہے؟ ابو جہل نے کہا، بیٹے محمد جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی غیبی طاقت کا۔ تو کہا قبول کیوں نہیں کر لیتے بابا؟ تو کہا بیٹا سارے عہدے تو ان کے خاندان میں، ہمارے پاس تو چند ہی عہدے بچے ہیں، اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو اقتدار چلا جائے گا۔ تو یہ نفرت کون سی تھی؟ سیاسی۔ اس لیے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوا، کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی مسلمان، کیونکہ سیاسی نفرت تھی، اقتدار کا خطرہ تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب کی جو نفرت تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح کو غلط سمجھ رہے تھے، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اخلاق ابو جہل کے سامنے بھی پیش کیا، اور اخلاق عمر ابن خطاب کے سامنے بھی پیش کیا۔ عمر کے پاس تلوار تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، کہا کہ ہم تو تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے۔ میرے آقا نے وہاں چچا نہیں، ہم لوگ تلوار کا جواب تلوار سے دینے والے نہیں ہیں، ہم تلوار کا جواب دعاؤں سے دینے والے ہے نا۔ حضور اٹھ کر آئے عمر ابن خطاب کا استقبال کرنے کے لیے، اور وہ کیا من موہنی صورت تھی، وہ کیا جلوے تھے۔ جب حضور نے اپنے اخلاق سے بتایا تو عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر آج نفرت کی بولی بولی جا رہی ہے تو دو وجہ سے، ایک تو سیاسی اقتدار کی وجہ سے، یا پھر لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ان کو غلط فہمی پڑھائی گئی ہے کہ وہ تو تلوار سے پھیلا ہوا مذہب ہے۔ آپ کو گالی نہیں دینا، آپ نے یہ بتانا ہے وہ مذہب تلوار سے کیسے پھیل سکتا ہے جس کے لیے دشمن کے آنے پر بھی میرے نبی نے چادر بچھائی۔ لیکن آپ یہ بات کب بتاؤ گے؟ آپ کو تو لیلا مجنو کی داستان سے فرصت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے نبی کی سیرت پڑھی کتنی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کی 11 ازواج تھی تو ان کے نام کیا ہے، حضور کی 4 شہزادیاں تھی تو ان کے نام کیا ہے، حضور کے 2 شہزادے تھے تو ان کے نام کیا ہے۔ ہم کب نبی کی سیرت پیش کریں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ سب کی سیرتوں کو پیش کرنے والوں، اپنے نبی کے عشق کا دعویٰ کر کے ہم نے نبی کی سیرت پہ ظلم کیا ہے۔ ہم نے سب کی زندگی کو پیش کیا، باپ کی، دادا کی، پردادا کی، لیکن کیا ہم نے رسول اللہ کی سیرت بھی پیش کی؟ خدا کی عزت کی قسم، جس دن صحیح نہج پر ہم نبی کی سیرت کو پیش کریں گے، اگر دنیا مسلمان نہ ہوئی کم سے کم یہ نفرتوں کی بولیاں تو ختم ہو جائے گی دنیا سے۔ جس دن لوگ رسول اللہ کو، ہمارے نبی کی شان آپ کو بتاؤں، ایک دن ایک نوجوان اپنی ماں کے پھٹے کپڑے دیکھتا ہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ سیرت کے جلسوں میں بھی اب سیرت بیان نہیں ہوتی، بڑی معذرت کے ساتھ، سبحان اللہ، اور سیرت کے تو جلسے ہی نہیں ہوتے اب تو، الا ماشاءاللہ۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں ان کے یہاں بڑی دل کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ سیرت الانسان بیان ہوتی ہے، سیرت النبی تو ہاتھ ہی لگاتے لوگ۔ بہرحال کیا کہنا، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، کوئی رونے دھونے کی بات نہیں، لیکن ایک جوان اپنی ماں کے پھٹے کپڑے دیکھ کے ماں سے کہتا، امی تیرے بدن کے کپڑے اتنے پھٹ گئے نا،
مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ تیرا جوان بیٹا تیرا بدن دیکھے. ماں میرا چچا، ماں میں محمد کے پاس جاتا ہوں. بھائی وہ مسلمان نہیں تھا تو وہ تو ایسے ہی بولے گا نا، ہم تو القاب سے بولتے ہیں، ہے نا، ہم تو مزمل، مدثر، طہ، یاسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ بارہ، اس کی بھی زبانی نقل کر رہا ہوں. میں محمد کے پاس جاتا ہوں، روحی فدا، بول دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نام ہے تو درود پڑھ لیا. ماں نے بہت کٹر تھی وہ اپنے مذہب میں، نہیں محمد کے پاس جائے گا نا وہ تیرا دین چھین لے گا، کپڑے لے کر کے ہمیں دین نہیں بیچنا. کٹر تھی اپنے مذہب کے اندر، اپنے آپ کو صحیح سمجھتی تھی، صحیح کو غلط سمجھ رہی تھی. کپڑے دے کر دین چھینے گا محمد، تو نے نہیں جانا. تو ماں پھر میں اپنے چچا کے پاس جاؤں، میرا چچا بڑا مالدار ہے. ہاں جا تیرے چچا کے پاس. چچا کے پاس گیا. چچا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے، پہننے کے قابل نہیں ہے. چچا آپ میری ماں کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ چچا بھی مسلمان نہیں تھا، ان کے اپنے کردار، ان کی اپنی زندگی. اس نے کہا بہت بھیک مانگتے ہو، جاؤ یہاں سے، کب تک میں تمہیں دیتا رہوں، کب تک میں تمہارا پورا کرتا رہوں، جاؤ یہاں سے. جب چچا سے دل برداشتہ ہوا وہ جوان، ماں سے کہا دیکھا چچا نے ہکال دیا، اب جاؤں محمد کے پاس مانگو کپڑے، کیونکہ تجھے ننگا تو نہیں دیکھ سکتا نا، ماں بیٹا ہوں نا. ماں نے کہا وہ کپڑے دے گا تو ایمان چھین لے گا، تیرا مذہب چھین لے گا. تو وہ نوجوان تھا جذباتی، اس نے کہا ماں میں محمد کے پاس جاؤں گا نا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کنڈیشن رکھ دوں گا، ایک شرط رکھ دوں گا. کہا کیا؟ کہا میں کہہ دوں گا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، پھر میں اپنی بات رکھوں گا. اب دیکھو اپنے نبی کی سیرت. حضور کے پاس اس دن ایک ہی چادر تھی، یمنی چادر، یمن سے آئی چادر تھی. حضور اسی کو اوڑھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کا جمگٹا تھا. اپنے انداز میں کہوں، ستاروں نے ارد گرد سے میرے نبی کو گھیر رکھا تھا، اور آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت پورے آب و تاف کے ساتھ چمک کر کے چاند و سورج کو نور کی خیرات عطا کر رہا تھا. سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہ کیا وہ منظر ہوگا، کتنا حسین وہ منظر ہوگا جب آمینہ کا لال پورے آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوگا اور صحابہ ستاروں کی طرح جھرمٹ مار رہے ہوں گے. وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات، اپنی حاجت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کہو. میں مسلمان نہیں ہوں گا، آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا، اپنا پرانا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن ایک حاجت لے کر آیا ہوں، ایک چیز مانگنے آیا ہوں. حضور نے مسکرا کر کہا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے مسکرا کے کہا کہو کیا بات ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے؟ نہ ہونا. کہو تو صحیح بات کیا ہے، کہو تو صحیح بات کیا. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. کہو نا کیا بات ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے، کوئی بات نہیں، کہو تو بات کیا ہے. اس نے کہا میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ گئے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، میری ماں کو کپڑے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے پاس اس وقت کپڑے تو نہیں ہے، یہی ایک چادر ہے جس کو میں اوڑھ کر کے بیٹھا ہوں، یہ تیری ماں کو لے جا کر کے پیش کر دے. یہ سیرت مصطفیٰ ہے، جس کا نبی اس شان کا مالک ہو کہ کوئی مانگنے والا یہ کہہ کر آتا ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، دینا ہو تو دو، وہ اپنی اتار کر چادر دے دیتے. جب بیٹا چادر لے گیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے. ماں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں، چچا نے چچا ہو کر تیرا دیور ہو کر کے ہکالا، اور میں نے محمد سے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے دینے کے لیے، اپنی چادر اتار کر کے دے دیا، لو ماں اس کو پہن لو. ماں نے کہا اب چادر بعد میں اوڑھوں گی، پہلے محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ سیرت ہے اپنے نبی کی. ہمیں نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ اور پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وقریبنا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
عرش پر نور مصطفیٰ دیکھا، 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 آئینہ گر نے آئینہ دیکھا، آئینہ گر نے آئینہ دیکھا، ان کو دیکھا تو بول اٹھے جبریل، ان کو دیکھا تو بول اٹھے جبریل، ان کو دیکھا تو بول اٹھے جبریل، کوئی تم سا نہ دوسرا دیکھا، کوئی تم سا نہ دوسرا دیکھا، عرش پر نور